السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، یہ تو ہر اہل ایمان مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے کا ریکارڈ ابلیس کے پاس تھا اور اسے فرشتوں کا استاد بھی مانا جاتا تھا۔ جب اس نے اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کی ساری عبادت اور ساری ریاضت مٹی میں مل گئی اور رب تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر شیطان بنا دیا، جس کے معنی سرکش، باغی، شریر، بدذات، فسادی، فتنہ انگیز، بہکانے والا، بھٹکانے والا، بد کردار، بدخواہ اور دشمن کے ہیں، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر رہتی قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، شیطان کا سامنا کئی مرتبہ انبیاء کرام سے ہوا، صحابہ کرام سے بھی ہوا، اولیاء کرام اور بزرگان دین سے ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا، اور اس نے انہیں بہکانے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا اپنے رب تعالیٰ پر ایمان بہت مضبوط ہے، اور مضبوط ایمان والوں پر اس کے بعد اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اہل ایمان مسلمان میں بھی کسی کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہو تو شیطان کا وار ہم پر بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب شیطان اپنے کسی وار میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ بن ایوب خزائی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک پرہیزگار نوجوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین تھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا، وہ اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو دیکھ کر بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ جوان غش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے اپنے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اس کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ رات کو جب جوان ہوش میں آیا، باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ یہ سن کر بیٹے نے وہی آیت پڑھ کر سنا دی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے، چنانچہ اسے رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے اس شیطان مردود کی پناہ کی دعا مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود کے وار سے کس طرح محفوظ رکھتا ہے اور شیطان مردود کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اس پر پختہ یقین ہو تو شیطان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جب وہ ناکام ہوتا ہے تو لاچاری اور بے بسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اسی طرح کا ایک واقعہ ہم آپ سے بیان کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے ریڈیو اسٹیشن فون کر کے کہا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے، صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ اس کی یہ آواز ایک ایسا انسان بھی سن رہا تھا جو شیطانی ذہن کا مالک تھا۔ اس کو شرارت سوجی تو اس نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء خرید کر اس بوڑھی عورت کے ایڈریس پر اپنے نوکر کے ہاتھوں بھجوا دی اور کہا کہ اگر وہ پوچھے کس نے بھیجا ہے تو کہنا یہ تمہارے اللہ نے نہیں بھیجا بلکہ یہ شیطان کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو ناظرین کرام، جب وہ نوکر اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچا تو اتنا سارا کھانا دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور وہ اس نوکر کے ہاتھ سے سارا سامان لے کر گھر کے ایک کونے میں رکھنے لگی۔ اس نوکر نے کہا، اماں یہ نہیں پوچھو گی کہ یہ اتنا سارا کھانا کس نے بھیجا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ یہ کھانا کس نے بھیجا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب میرے رب تعالیٰ کا حکم ہو تو شیطان مردود کو بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑتی ہے۔ ناظرین، جس شخص کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہو اور جس کے اندر ایمان کی پختگی ہو تو چاہے وہ بھیک مانگنے والا بھکاری ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ شیطان کی چال کو اس کے خلاف ہی استعمال کروا کر اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور شیطان کو ناکامی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ آپ سے بیان کریں گے کہ ایک دفعہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا۔ اندھیرا کافی تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ وہ اٹھا اور اپنے گھر جا کر کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چل دیا، لیکن دوبارہ اس کے ساتھ یہی ہوا اور وہ دوبارہ گھر سے کپڑے تبدیل کر کے جب مسجد کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑا ہے۔ اب وہ آگے آگے اور نمازی پیچھے پیچھے اور یوں بخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ وہ چراغ والا شخص مسجد کے باہر ہی کھڑا ہو گیا اور نمازی مسجد میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، جب وہ نمازی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آیا تو وہ شخص چراغ لیے منتظر تھا تاکہ اسے بحفاظت گھر تک پہنچا سکے، لہٰذا اس نے چراغ کی روشنی میں اس نمازی کو گھر تک پہنچایا۔ نمازی نے کہا کہ تم کون ہو اور میری اتنی مدد کیوں کی ہے؟ تو وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا کہ اگر حقیقت پوچھو تو میں شیطان ہوں۔ یہ سن کر وہ نمازی حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا نماز پڑھنا تو تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، بجائے مجھے اس نیکی سے روکنے کے تم نے میری مدد کیوں کی؟ تو اس مردود نے جواب دیا کہ جب تم پہلی مرتبہ کیچڑ میں گرے تھے تو یہ میری چال تھی، لیکن رب تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جب تم دوسری مرتبہ گرے تو یہ بھی میری چال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا۔ تب میں نے سوچا کہ کہیں اب کی بار وہ تمہارے پورے گاؤں کی ہی نہ بخشش کر دے، اس لیے میں چراغ لے کر آ گیا تاکہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جب اپنے وار میں ناکامی کو دیکھتا ہے تو اپنے طریقہ واردات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے، اور اسے علم ہی نہیں ہوتا، اور شیطان مردود مجبور ہو کر خود اسے نیکی کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس سے بڑی اس مردود کی ناکامی اور کیا ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر ہم حسد، لالچ، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، گناہ کر کے اسے برا نہ سمجھنا وغیرہ جیسی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو شیطان مردود کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی خوشیاں غم اور افسردگی میں بدل جائیں گی، اور یہ اہل ایمان مسلمان کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں لیکن ناممکن نہیں۔
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہم بھی اللہ رب العزت کے محبوب اور مقرب بندوں کی طرح شیطان مردود کے ہر وار کو ناکام بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔